السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، اللہ جل جلالہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، اور ہم سے جو اللہ پاک کو مطلوب ہے وہ کیا ہے؟ وہ غیب کی باتوں کو دل سے سچا ماننا اور اس میں شک شبہ نہ رکھنا۔ غیب کی باتوں کو دل سے سچا ماننا اور اس میں شک شبے کو نہ رکھنا، اس لیے کہ کفار جن پر عذابات مختلف قسم کے نازل ہوئے، ان کے لیے قرآن پاک نے جو لفظ استعمال کیا ہے کہ کون سی چیز نے ان کو مشرک بنایا، کون سی چیز نے ان کو دوزخی بنایا، اس میں مشرک بنانے کا جو بنیادی سبب تھا وہ ان کا آسمانی باتوں میں شک شبہ تھا۔ پتہ نہیں صحیح بھی ہے یا نہیں، چلو دیکھ لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ کوئی مان لیتا، کوئی کہتا نہیں میں تو نہیں مانتا۔ تو جا بجا قرآن پاک میں ان کی برائیوں کا ذکر فرمایا ہے کہ انہم لفی شک منہ مریب۔ آپ حضرات تلاوت میں پڑھتے ہوں گے کہ یہ لوگ ایسے شک میں ہیں جس شک نے ان کو کس میں ڈال رکھا ہے؟ تردد میں ڈال رکھا ہے۔ وہ شک دن بدن ان کو پریشان کر رہا ہے۔ اسی طرح ہمارے نبی پر رکھ کر کے امت کو یہ والی باتیں سنائی ہیں، پہلے دوسرے پارے کے اندر شروع میں، اور تیسرے پارے میں اخیر میں، اور 11ویں پارے کے اندر ایک ہی جیسی آیت ہے۔ میں بس اس کا ایک ہی ٹکڑا پڑھوں گا۔ ہمارے رب فرماتے ہیں الحق من ربک فلا تکونن من الممترین۔ حق جو آسمان سے اترا ہے وہ آپ کی رب کی طرف سے سچ ہے، لہٰذا آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ آپ ہرگز، یہ ہرگز ترجمہ لا تکونن کا جو نون مشدد ہے اس کا ترجمہ ہے۔ آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہ بنیں۔ آپ کو تو شک نہیں تھا، لیکن آپ پر رکھ کر کے امت کو سنایا کہ ہم اپنے نبی کو جب یہ کہہ سکتے ہیں تو تمہیں ہر حالت میں کہیں گے کہ کسی صورت میں آسمانی باتوں میں شک مت کرو۔ اسی طرح ایمان والوں کے مرکزی اوصاف میں سورہ حجرات کا آخری صفحہ اللہ پاک فرماتے ہیں انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ یہی بات ہے، اس کے سوا کوئی بات نہیں ہے کہ ایمان والے، حقیقی یقین والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے سچا مانتے ہیں، دل سے سچا مانتے۔ اسی وجہ سے یہ بات ایک دفعہ نہیں بار بار آ چکی ہے، اور آپ حضرات بار بار سنتے ہیں اس کو کہ ایمان، لفظ ایمان اس کا اصلی مطلب تصدیق ہے، یعنی سچا جاننا کسی چیز کو، کسی چیز کو سچ تسلیم کرنا۔ یہ ایمان کا اپنا مطلب یہی ہے، لیکن ممکن ہے اس لفظ میں کسی کو تصدیق نہ ملے تو ساتھ میں اس کو بڑھا دیا کہ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں ثم لم یرتابوا، ان کو اس ماننے میں شک نہیں ہے، وہ شک شبہ نہیں کرتے۔ اور پھر شک سے پناہ بھی مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشک فی الحق بعد الیقین۔ اے اللہ، ایمان اور یقین کے بعد حق بات میں شک سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس لیے یہ چونکہ جتنے ہمارے ساتھ یعنی جو ہمارا رب ہے اس کو تسلیم کرنا، اور بہت ساری چیزیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں۔ جنت نہیں ہے، بنی ہوئی ہے لیکن ہے نہیں، دوزخ نہیں ہے، موجود ہے دوزخ لیکن نظر نہیں آتی۔ اسی طرح ہمارا جو مضمون ایک چل رہا ہے قبر کے عذاب یا ثواب کے بارے میں، وہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ کتنی دفعہ یہ غیر مسلم لوگ یا اس طرح منافق قسم کے لوگ سچے مسلمانوں کے دلوں میں شک ڈالنے کے لیے یہ والی باتیں کرتے ہیں۔ حالانکہ علماء لکھتے ہیں
اور فتووں کی کتابوں میں یہ بات صراحت کے ساتھ ہے کہ جو آدمی قبر کے عذاب کا منکر ہے وہ کافر ہے، قبر کے عذاب کا منکر وہ کافر ہے، اور اللہ کے دیدار کا جو منکر ہے وہ کافر ہے۔ کل قیامت کے دن شفاعت ہوگی، انبیاء سفارش کریں گے، شہداء کریں گے، حاجی لوگ کریں گے، حافظ قرآن کریں گے، علماء کرام کریں گے، یہ لوگ سفارش کریں گے، اور سب سے بڑی جو سفارش ہوگی وہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی۔ فرماتے ہیں جو آدمی سفارش کا منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ اسی طرح حوض کوثر ہے، لوگ اس کا بھی انکار کرتے ہیں، اچھا اتنا بڑا حوض کہاں ہوگا کہ جو تقریباً 500 کلومیٹر پر ہوگا، اور اسی طرح جو ہے وہ اتنا چوڑا ہوگا، اتنا لمبا ہوگا، پتہ نہیں یہ کیسی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ۔ اور اس کے ساتھ جو اس کے پینے کے برتن ہوں گے وہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے، اور حوض کوثر کا پانی جو ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا، جو پانی ایک دفعہ پی لے گا اس کو پیاس نہیں، پتہ نہیں کہاں کی باتیں کر رہے ہیں، یہ باتیں کرتے ہیں لوگ۔ یہ باہر کے ماحول میں جب آدمی زیادہ رہتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں سے ناشنا ہوتا ہے، اس کو اس طرح کی باتوں میں شک شبہ ہونے لگتا ہے، اور وہ ہر بات کو اپنی اس چھوٹی سی عقل کی کسوٹی پہ پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ آسمانی باتوں کو عقل کی کسوٹی پر پرکھتا ہے، حالانکہ عقل کیا ہے؟ جہاں عقل ختم ہو رہی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہو رہی ہے۔ عقل انسانی جہاں اس کی پرواز ختم، عقل اس کی پرواز ختم ہو گئی۔ مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ زید ہے اور خالد ہے۔ زید نے کیا کیا؟ خالد کو قتل کیا، اور خالد کے 5 چھوٹے چھوٹے بچے، خالد اپنے ماں باپ کا اکلوتا بیٹا، اور خالد ایک گھر میں کمانے والا بوڑھے اس کے ماں باپ، زید نے اس کو قتل کیا۔ اب یہ ہے کہ جی زید کو بھی قتل کرنا چاہیے، لیکن عقل والے یہ کہتے ہیں کہ بھائی زید نے تو چلو کر لی غلطی، اس نے تو خالد کو مار دیا، اس کی بیوی ہو گئی بیوہ، اور اس کی ماں بغیر بچوں کی ہو گئی، اور چھوٹے چھوٹے یتیم بچے رہ گئے۔ اب اگر تم زید کو بھی قتل کرو گے تو پھر 2 مقتول ہو جائیں گی، 2 بیوائیں ہو جائیں گی، اس کے بھی بچے ہیں، اس کا بھی گھر کا ایک نظم ہے۔ تو عقل یہ کہے گی کہ نہیں، زید کو قتل مت کرو، اس نے تو خالد کو کر لیا تو کر لیا، لیکن اب اگر آپ دوسرے کو قتل کریں گے زید کو تو پھر مقتولین 2 ہو جائیں گے، اور 2 گھروں کے اندر کیا ہو جائے گا؟ اندھیرا ہو جائے گا۔ اب یہاں آ کر کے عقل ختم ہو گئی۔ اب یہ فیصلہ کون کرے گا؟ یہ فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کریں گے، یہ انسان نہیں کر سکتے۔ تو عقل جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس لیے عقل کو جہاں تک اس کا دخل ہے وہاں تک تو دیں گے، جہاں عقل کی پرواز ختم ہو جاتی ہے اور حکم آتا ہے کہ تم نے آسمانی باتوں کو ماننا ہے تو پھر اس کو ماننا پڑے گا۔ یہ میری تھی ایک تمہیدی گفتگو جس میں شک سے پناہ کا ذکر آیا، اور کافروں کو جو سزا دی جائے گی، اور کافر جو کفر میں پھنسے ہیں وہ شک کی وجہ سے پھنسے ہیں۔ ہمیں حکم ہے کہ آسمانی باتوں میں شک نہ کرو، ہمیں حکم ہے کہ آسمانی باتوں میں شک نہ کرو، جو تمہیں مل رہا ہے حکم اس کو دل و جان سے تم تسلیم کرو، اور تمہاری نجات اسی میں ہے کہ تم اپنے بڑوں کے پیچھے چلو، شیطان کے پیچھے مت چلو، جو تمہارے بڑے تمہیں بتائیں اور قرآن و حدیث کی مستند باتیں تمہارے سامنے ذکر کریں ان کو مانو۔ انہی باتوں میں سے ایک بات جو ہماری آج تیسرا جمعہ ہے، قبر کے بارے میں بات چل رہی ہے کہ جی ہم نے تو یوں دیکھا قبر، وہاں تو آپ کہتے ہیں منتہائے نظر تک کھلی ہوئی تھی، وہ تو اتنی ہی قبر تھی، وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آئی۔ آپ نے یہ کہا تھا کہ بھئی کافر جب دفن ہوتے ہیں تو اژدہے آتے ہیں،
تو ہم نے دیکھا وہاں تو کچھ تھا ہی نہیں، وہ تو اسی طرح اس کی لاش پڑی ہوئی ہے، ہمیں تو نظر ہی نہیں آیا۔ اس کے بارے میں حضرات علماء کرام نے، ابھی کے نہیں، یعنی آپ سمجھے 1000 سال پرانی بات، حضرت ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ وہ اس موضوع پہ اپنی کتاب الروح میں لکھتے ہیں، اور ہمارے بعد کے محدثین نے انہی کی کتاب سے اپنی احادیث کے شروحات میں ان کی عربی عبارتوں کو نقل کیا ہے۔ ان باتوں میں سے ایک بات علمی باتیں ہیں، ذرا توجہ، میں کوشش کروں گا کہ اس کو آسان پیش کروں، ہے وہ مشکل سا مضمون ہے، لیکن کوشش یہ ہوگی کہ آسان پیش کیا جائے تاکہ ہم سب کو اس کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ کہ اللہ جل جلالہ نے پہلی بات اس میں 3 قسم کے عالم بنائے ہیں۔ ایک کو عالم دنیا کہتے ہیں، موت کے بعد آخرت سے پہلے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ قیامت کے بعد، قیامت جب آ جائے گی اور لوگ جب زندہ ہو کر کے قبروں سے اٹھیں گے، اس کو عالم آخرت، دار قرار، مختلف نام ہے اس کے، وہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، یہ جو دنیا ہے ہماری، ہم آپ جس میں جی رہے ہیں، ہمارے اندر روح بھی ہے اور ہم بدن کے ساتھ بھی ہیں، لیکن دنیا کے اندر، یہ جو دنیا ہے اس کے اندر انسان کی روح وہ بالکل چھپی ہوئی ہے، وہ آنکھوں سے اوجھل ہے، نظر نہیں آتی، اور یہ جو بدن ہے یہ سامنے ہے۔ تو علماء لکھتے ہیں کہ دنیا کے احکامات میں بدن اصل ہے اور روح اس کے تابع ہے۔ وجہ کا دیکھ لو تم کہ جتنے احکامات ہیں ان سب شریعت کے احکامات کا مدار انسان کے ظاہر پر رکھا ہے۔ ایک آدمی نے دل میں کفر رکھا ہے اور زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، تو وہ جو دل کا کفر ہے اس کا معاملہ خدا پہ چھوڑ دیا گیا ہے، وہ رب جانے، وہ جانے۔ ہمارے سامنے یہ بندہ کلمہ پڑھتا ہے، ہماری مسجد میں آ کے نماز پڑھتا ہے، اور ہمارے ساتھ حج عمرے پہ جاتا ہے، روزے رکھتا ہے۔ اگر یہ بندہ مر جاتا ہے تو ہم اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ کیوں پڑھیں گے بھائی؟ تو کافر ہے؟ نہیں، کفر اس کا دل میں ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں۔ کتنے صحابہ کرام نے کاروائیاں کی، جہاد پہ گئے، سامنے ایک بندے کے پاس بکریاں تھی کہ بھئی یہ تو مجاہدین آ گئے، اس بندے نے السلام علیکم کہا اور کلمہ پڑھا، انہوں نے پکڑا اس بندے کو، قتل کر دیا، بکریاں لے لی اس کی۔ آپ کے پاس جب کارگزاری آئی تو قاتل نے کہا کہ اس نے دل سے تھوڑی کلمہ پڑھا تھا، وہ تو اپنی جان چھڑانے کے لیے کلمہ پڑھا۔ الفاظ کیا ہیں اللہ کے رسول کے؟ اللہ شققت قلبہ، تم نے دل چیر کر کے دیکھا تھا کیا کہ اس نے دل سے پڑھا یا زبان سے؟ یہ اسامہ ابن زید سے بھی یہ ہوا، حضرت خالد ابن ولید سے بھی ہوا رضی اللہ عنہ۔ تو کیا فرمایا؟ اے اللہ، میں برات کا اعلان کرتا ہوں، جو انہوں نے کیا ہے میں اس کا جواب نہیں دوں گا، یہ دیں گے جواب۔ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے اس کا تعلق انسان کے ظاہر بدن کے ساتھ ہے، اندر روح کیا کر رہی ہے، اور اس روح کا اچھا یا برا ہونا اس پر شریعت کا مدار نہیں ہے۔ شریعت کے جتنے احکامات ہیں وہ ظاہر پہ چلتے ہیں، وجہ کہ انسان کا بدن اصل ہے اور روح اس کے تابع ہے۔ اب جب یہ مر جاتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے، اب معاملہ عکس ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ اب روح اصل ہو گئی اور اس کا بدن ہو گیا تابع۔ اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ روح پہ ہو رہا ہے، بدن پہ ہمیں نظر نہیں آئے گا۔ وجہ
وجہ اس کی یہ ہے کہ اب معاملہ سارا منتقل ہو گیا روح کے ساتھ. روح کو اذیت بھی ہوتی ہے، روح مزے میں بھی ہوتی ہے، روح تکلیف میں بھی ہوتی ہے. عالم برزخ کے اندر معاملہ روح پہ آ جاتا ہے، بدن اس کے تابع ہو جاتی ہے، اور کبھی کبھی یہ جو بدن ہے اس پر بھی کبھی کبھار اللہ پاک دکھا بھی دیتے ہیں. تیسرا عالم آخرت ہے. وہ جو عالم آخرت ہے اس کے اندر روح اور بدن دونوں، یہ دونوں اصل ہیں. روح بھی کمال درجے کی اور بدن بھی کمال درجے کا. اگر اس کو مزے ہیں تو دونوں لطف اندوز ہو رہے ہیں بالکل برابر، اور اگر یہ تکلیف میں ہیں تو دونوں تکلیف میں ہیں بالکل برابر کے. خدا کی شان. علماء یہاں پر اس جگہ سمجھانے کے لیے ایک عجیب مضمون لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمارے رب نے اپنے فضل سے، اپنے رحم سے، اور صحیح دل اور صحیح سمجھ رکھنے والوں کی ہدایت کے لیے، یہ جملہ بھی ضروری ہے کہ دل کا صحیح ہونا، دل کا ہر عیب سے پاک ہونا، یہ نبیوں نے رب سے درخواست کی ہے کہ یا اللہ ہمارے دل کو صحیح سالم بنا دے. ہر وقت ہر ایک پہ تنقید، یہ اچھے دل کی علامت نہیں. ہر ایک کو صحیح سمجھنا، یہ بھی اچھے دل کی علامت نہیں. یہ بھی ہندو بھی صحیح ہے اور مسلم بھی صحیح ہے، یہودی بھی صحیح ہے اور عیسائی بھی صحیح ہے، سب صحیح ہے، یہ دل بھی صحیح نہیں ہے. اور سارے غلط ہیں، یہ دل بھی صحیح نہیں ہے. اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دو جگہ، ایک 19واں پارہ اور ایک 23واں پارہ، وہاں پر صحیح سلامتی دل کی اللہ جل جلالہ سے درخواست کی ہے. اللہ مجھے صحیح دل دے دے. اور قرآن پاک کے اندر جہاں جنتیوں کے داخلے کا ذکر ہے سورہ قاف کے اندر، وہاں پر بھی صحیح سالم دل کا ذکر ہے. تو وہ لوگ جو صحیح سمجھ رکھتے ہیں ان کی سمجھ کے لیے اللہ پاک نے دنیا میں ایک نمونہ بھیجا ہے تاکہ ان کو قبر کی زندگی سمجھ میں آ جائے. وہ نمونہ رب نے کیا بھیجا ہے؟ وہ سونے کی حالت ہے کہ انسان جب سو رہا ہے اب معاملہ عکس ہو جاتا ہے. اب کاروائی روح پہ شروع ہو جاتی ہے، بدن تو اس کا سو گیا. اور ہمارے رب اسی بات کو سمجھانے کے لیے 24ویں پارے کا دوسرا رکوع، یعنی دوسرے صفحے پہ یہ ٹکڑا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها. اللہ پاک جس کو اصلی مارنا ہوتا ہے اس کی روح کو پورا پورا وصول کر لیتے ہیں، اور جس کو مارنا نہیں ہوتا اس کے اندر سے بھی احساسات کو لے لیتے ہیں. جو سونے والا بندہ ہے اس کے احساسات لے لیے، جس کو مرنا ہے اس سے بھی لے لیے. فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَى عَلَيْهَا الْمَوْتِ، جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا اللہ پاک اس کے سارے احساسات بمائے روح کے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں. وَيُرْسِلُ الَّتِي الْأُخْرَى، دوسرے کو جس کو بھی موت نہیں دینی اس کو چھوڑ دیتے ہیں. تو سونے والا بندہ ایک ہی بستر پہ دو بندے سو رہے ہیں، ایک بڑے مزوں میں ہے، جیسی اس کی آنکھ بند ہوئی باغیچے شروع ہو گئے، اور جناب آبشار ہیں، باغیچے ہیں، ٹھنڈے پانی کے چشمے ہیں، بہترین قسم کے پھل فروٹ، اور مزے ہی مزوں میں ہے. وہ تقریباً 7-8 گھنٹے وہ سویا، اس کے مزے ختم نہیں ہوئے. جیسے ہی وہ اٹھا کہ یار یہ تو کاش کہ یہ حقیقت ہوتی، میں سویا ہوا نہ ہوتا، میں نے تو یہ 8 گھنٹے کیا، یہ تو 8 منٹ گزرے ہیں، 8 گھنٹے نہیں گزرے، اتنے مزے. اچھا دوسرا آدمی اسی کے ساتھ اسی بستر پر جیسے اس نے آنکھیں بند کی، وہ جناب آفتوں میں، آگ جل رہی ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے، اور بم کا دھماکہ ہوا، اس کے ناخن کھینچے جا رہے ہیں،
اور اس کو سزا دی جا رہی ہے، سانپ بچھو چھوڑے ہوئے ہیں اس پر، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، لیکن یہ دو بندے لیٹے ہوئے ہیں، اس کو اس کا پتہ نہیں، اس کو اس کا پتہ نہیں۔ 8 گھنٹے گزر گئے، آنکھ کھلی، اس کو کہتا ہے اچھا وہ نیند تھی یہ، اور یہ 8 گھنٹے نہیں تھے، یہ تو 8 سال گزرے ہیں، اتنا لمبا خواب اور اتنی لمبی نیند، میری تو جان ہی نکل گئی تھی، لیکن اچھا ہوا یہ نیند تھی۔ یہ نمونہ رب نے بھیجا ہے کہ دیکھ لو یہ سونے والا۔ اور پھر اس سے بھی عجیب آپ دیکھیں، سوتے میں ہی آدمی اڑ جاتا ہے اور بڑبڑاتا ہوا جاتا ہے اور کسی کو پکڑ کے مار لیتا ہے، اس کو پتہ بھی نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں، اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ میں گالیاں دے رہا ہوں، اور اس کو پتہ بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح جب آدمی مر جاتا ہے، ہمیں اندر کے حال کا کیا پتہ؟ ہم نے تو قبر کھولی اور ہم نے دیکھا لاش جوں کی تو پڑی ہوئی ہے، اب نہ معلوم اس پہ کیا کچھ گزر رہا ہے۔ کتنے سارے لوگ ایسے ہیں جو نعمتوں کو دیکھتے ہیں خواب کے اندر، اور جب اٹھ جاتے ہیں تو وہ نعمتوں کے آثار ہوتے ہیں باقاعدہ۔ کتنے سارے، ہمارے ایک یہاں نمازی تھے، دور رہتے تھے، اور وہ ایک دن آئے، کہنے لگے میری بیوی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری بیوی کو ایک کھیرا دیا، کھیرا جو ہم کاٹتے ہیں سلاد کے اندر، اور وہ باقاعدہ وہ لے کے آیا، کہا ہمارے گھر میں کھیرا تھا ہی نہیں، ہماری بیوی کو اللہ کے رسول نے تحفے کے طور پر دیا، جب میری بیوی اٹھی تو کھیرا پاس میں موجود تھا۔ تو کبھی کبھار چیزیں بالکل ظاہر میں آ جاتی ہے، اور کبھی کبھار چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو تکلیف دہ ہوتی ہیں اور مشقت والی ہوتی ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلتا، لیکن جب اس سے آپ پوچھیں وہ کہہ رہے ہیں میرا بدن ٹوٹ رہا ہے۔ اور کبھی کبھار اس خواب کی وجہ سے اس کو بخار ہو جاتا ہے، اسی خواب کی وجہ سے کبھی کبھار لوگوں کی جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، مر جاتے ہیں لوگ۔ تو یہ ایک نمونہ ہمارے رب نے آسمان سے اتارا ہے ہماری ہدایت کے لیے، عالم برزخ کی زندگی کو سمجھانے کے لیے۔ اس لیے حضرات نے ایک شعر لکھا ہے یہاں پر، وہ کہتے ہیں وَكَم مِّنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَكَم مِّنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا وَآفَتُهُ مِنَ الْفَهْمِ السَّقِيمِ۔ کہا کہ کتنے سارے لوگ صحیح بات کو جھٹلانے والے، صحیح بات میں عیب نکالنے والے، کہا کہ یہ وہی ہوتے ہیں جن کے سمجھ کے اندر ٹیڑھا پن ہوتا ہے، وہ اس صحیح بات کو بھی نہیں سمجھتے۔ اب سچے رسول خبر دے رہے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے تو ہمیں اس کو ماننا پڑے گا۔ دوسری بات یہاں عجیب لکھی ہے کہ موت سے پہلے ہمارے رب نے چیزوں کو چھپا دیا۔ جی کیوں چھپایا؟ کہ اس لیے چھپایا تاکہ تمہارے ایمان بالغیب کا امتحان ہو سکے، ورنہ ہمارے رب سب کچھ دکھا سکتے ہیں، لیکن چھپا کے رکھا کہ کون ان آسمانی باتوں کو سچا مانتا ہے اور کون ان آسمانی باتوں کو جھٹلاتا ہے۔ موت سے پہلے کی چیزیں آنکھوں سے اوجھل کر دی، وہ کیسے؟ یہ سب احادیث ہے، اس کا چھوٹا چھوٹا آپ کے سامنے ایک خلاصہ سا پیش ہو رہا ہے کہ موت سے پہلے فرشتے آتے ہیں، 500 فرشتے اس مردے کے پاس آتے ہیں، مرنے والے ابھی مرا نہیں ہے اس کے پاس آتے ہیں، جنت کا کفن لے کے آتے ہیں، جنت کا کفن لے کے آتے ہیں، اس مرنے والے کے پاس آتے ہیں، خوشبو لے کے آتے ہیں، اور اس کے گھر پہ آ کر کے اس کو سلام کرتے ہیں۔ اچھا اس کو سلام کرتے ہیں، اور کتنے سارے لوگوں نے اس طرح کے فرشتوں کو دیکھا ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ آج کے دن کی وفات ہے، فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں جو نہ انسان ہے نہ جنات ہے، اور آ چکے ہیں، اور انتہائی اچھی خوشبو ان سے آ رہی ہے، اور بس کچھ دیر کے بعد حضرت کی وفات ہو جاتی ہے۔ محمد ابن واسع کی وفات کا وقت ہے،
ایک دم زبان سے کہتے ہیں مرحبم بملائکت ربی ولا حول ولا قوت الا باللہ، میں خوش آمدید کہتا ہوں اپنے رب کے فرشتوں کو، اور نیکی کی طاقت دینا، گناہ سے بچانا اللہ کے سوا کسی کا بس نہیں۔ وشممت رائحۃ، میں ایسی خوشبو اس وقت سونگھ رہا ہوں جو خوشبو میں نے کبھی بھی نہیں سونگھی۔ اور تھوڑی دیر کے بعد ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے اور اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ ایسے واقعات ایک نہیں بے شمار۔ اور جب مرنے والے کے پاس یہ لوگ اس کی خوبیاں بتاتے ہیں، فرشتے اس مرنے والے کو پیٹ میں مارتے ہیں۔ اچھا تو اتنا بہادر تھا، یہ لوگ تیری بہادری کا ذکر کر رہے ہیں۔ اچھا تو بڑا سخی تھا، دیکھو یہ تجھے سخی کہہ رہے ہیں۔ اچھا تو بڑا نیک تھا، دیکھو تجھے یہ نیک کہہ رہے ہیں۔ تو کہا کہ جو لوگ اس کی جو خوبیاں سناتے ہیں، فرشتے اس مرنے والے کو کوستے ہیں۔ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میری حالت موت کی سی ہو گئی تھی۔ میری بہن عمرہ ان کا نام ہے، وہ رو رہی تھی اور وہ مجھے میری خوبیاں سنا رہی تھی کہ تو پہاڑ جیسا پختہ عزم والا تھا، تو بہادری کے اندر تو ایسا تھا اور خوبصورتی میں تو ایسا تھا۔ ان کو ہوش آیا، پھر کہنے لگے عمرہ تو جو جملے کہہ رہی تھی نا، فرشتے میرے پاس تھے اور مجھ سے کہہ رہے تھے کہ دیکھو یہ تیری بہن کیا کہہ رہی تھی، اور فرشتے مجھے اس جملوں پہ ڈانٹ رہے تھے۔ خبردار اگر میں مر گیا سچ مچ، خبردار میرے موت کے بعد یہ جملے مت کہنا۔ تو فرشتے ایسے موقع پر اگر کوئی بد دعا بھی دیتا ہے اور دعا بھی دیتا ہے، فرشتے موجود ہوتے ہیں، ہم آپ کو کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ باتیں اتنی سچ ہیں، ہمارے رب نے 2-3 آیتوں میں ان تمام مشاہدات کو ذکر کیا ہے۔ سورہ واقعہ 27واں پارہ اور سورہ واقعہ کا آخری رکوع، اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں فلولا اذا بلغت الحلقوم، جب روح پاؤں کے انگوٹھے سے شروع ہوتی ہے، آتے 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 حلقوم یہاں تک، جس کو ہنسلی کہتے ہیں، اردو کے اندر اس کو ہنسلی کہتے ہیں، یہاں تک جب روح پہنچ جاتی ہے، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اے میت کے رشتہ داروں، اے میت کی ماں اور اے اس کی بیٹیوں، اے اس کے بیٹوں، بہو، پوتوں، نواسوں، تم سب اس مرنے والے کو دیکھ رہے ہو، لیکن یہ مرنے والا ہمیں نہیں دیکھ پاتا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم اس مرنے والے کے زیادہ قریب ہے تم سے، لیکن تم ہمارے فرشتوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ یہ ایک مضمون ہمارے رب نے بیان فرمایا اور فرماتے ہیں فَلَوْلَا إِن كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ، اگر یہ والی بات ہے کہ کل قیامت کے دن کوئی بدلہ نہیں ہے، تو ترجعونها ان کنتم صادقین، اس جان کو جو جان نکل رہی ہے ذرا واپس کر کے دیکھو، واپس لا سکتے ہو؟ ساری دنیا کی دولت دے دیں اور بڑے سے بڑے ڈاکٹروں کو دے دیں، کسی کی روح کو کوئی واپس نہیں کر سکتا۔ جس وقت جس کی روح کا نکلنا طے ہے، اس وقت یہ روح نکل جاتی ہے۔ یہ موت سے پہلے کے حالات کیوں چھپا کے رکھا؟ کہ اس لیے چھپا کے رکھا تاکہ تمہارا غیب پر ایمان ہو۔ پھر اس کے بعد یہ نیک ہوتا ہے، فرشتے، اب یہ رشتہ دار سارے بیٹھے ہوئے، سب اس کو دیکھ رہے ہیں، لیکن یہ سکرین ہو گئی غائب، آخرت کی سکرین آ جاتی ہے۔ اس میں کیا؟ اس میں جنت، اس میں جنت کی نہریں، یہ نیک آدمی ہے، جنت کی چیزیں سامنے آ گئی، اور اس کو اس کی بدن کے اندر یہ روح ایسے پھڑکنے لگتی ہے جیسے کہ پرندہ پنجرے سے نکلنے کے لیے پھڑکتا ہے، اور پھر یہ روح کو آرام سے کھینچتے ہیں۔ روح اگرچہ نکلتی ہے وہاں سے، لیکن اس نیک آدمی کی روح ایسے نکلتی ہے
ہمارے نبی نے تشبیہ دی ہے کس کے ساتھ؟ مشکیزہ ہے، اس سے جیسے قطرہ آرام سے ٹپک جاتا ہے ایسے ہی یہ روح نکل جاتی ہے۔ جیسے مکھن ہے کا مکھن میں بال ہوتا ہے، جیسے بال تم نے آرام سے نکالا ایسے ہی یہ روح نکل جاتی ہے۔ اور جیسے آٹا ہے گوندا ہوا، تم نے اس میں بال تھا، تم نے اس بال کو یوں کھینچا، جیسے وہ سہولت کے ساتھ نکل جاتا ہے ایسی ہی روح آرام سے نکل جاتی ہے۔ یہ نیک لوگوں کی روح اللہ ایسے ہی نکالتے ہیں، فرشتے لے لیتے ہیں۔ اب لے کر کے جب یہ روح نکلی، اب الفاظ سنیں آپ احادیث کے، جیسے سورج کی روشنی کیا ہوگی، وہ روح چمکنے میں ایسی، اور خوشبو کیا ہوگی، اس کی خوشبو ایسی کسی نے سونگی نہیں، اور یہ روح یوں چلی جاتی ہے۔ اس کے لیے یہ چھت رکاوٹ نہیں، اس کے لیے آسمان رکاوٹ نہیں، یہ سارے فرشتے اوپر تک اس روح کا استقبال کرتے ہیں۔ یہ روح پھر یہ روح کیا ہے، اس منظر کو بھی دیکھتی ہے۔ کس کو؟ فرشتے اس کو غسل دیتے ہیں۔ ہم آپ بھی غسل دے رہے ہیں، لیکن ہم آپ سے پہلے فرشتے غسل دے رہے ہیں۔ ہم آپ بھی کفن دے رہے ہیں، لیکن ہم آپ سے پہلے فرشتے کفن دے رہے ہیں، لیکن ہم کسی چیز کو نہیں دیکھ رہے۔ سچے نبی نے خبر دی ہے، قرآن سچی کتاب ہے، وہ خبر دے رہے ہیں، اور اللہ کے رسول خبر دے رہے ہیں۔ ہمیں ماننا پڑے گا کہ جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، اللہ کے رسول کو قرآن سنا رہے ہیں، صحابہ بیٹھے ہوئے مسجد میں، ایک فرد بشر جبرائیل کو نہیں دیکھ رہا، ایک فرد بشر نہیں دیکھ رہا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جنات ہیں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ساتھ میں ہیں۔ اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن مسعود کو بٹھایا، اور اونچی اونچی تیز تیز آوازیں آ رہی ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، جنات ہے۔ ہمیں اس محفل کے اندر ہمارے اس مجمع میں جنات آتے ہیں، ہمارے اس محفل کو فرشتوں نے گھیرا ہوا، لیکن ہم آپ ایک چیز کو بھی نہیں دیکھ رہے۔ کیوں نہیں دیکھ رہے؟ ہمارے رب نے پردہ ڈالا ہے تاکہ ہمارا ایمان بالغیب برقرار رہے، اور ہم ایمان بالغیب کی وجہ سے سعادت مند رہیں۔ کتنے سارے قبروں میں عذابات ہوتے ہیں، کبھی کبھار دکھا دیتے ہیں، اور جن کو دکھایا تو وہ بہت زیادہ دن جی نہ سکے، جن کو دکھایا کبھی ان کا دل پھٹ جاتا ہے، ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، جن کو دکھایا ان کی پوری زندگی پھر ایسی گزرتی ہے کہ وہ اپنی زندگی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اکثر و بیشتر اللہ پاک ان چیزوں کو نہیں دکھاتے، ان کو اللہ نے غیب میں رکھا ہے، اور غیب کا پردہ ڈال کر کے ایمان والوں کے ذمے لگایا کہ تم نے ان آسمانی باتوں کو حق اور سچ سمجھنا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ تصدیق تو ہو گئی جی، ہمیں تو اور پھر یہ جو قبر کا نظم ہے، ایک یہ گڑھا ہے جو میری آنکھوں کے سامنے ہے، ایک وہ قبر ہے جو منتہائے نظر تک ہے۔ چونکہ منتہائے نظر تک ان آنکھوں میں وہ طاقت نہیں ہے جو منتہائے نظر کو دیکھ سکے۔ کبھی کبھار ہو جاتا ہے، جیسے میڈیکل کالج کے لڑکے، وہ ایک گورکن کے ساتھ ان کے تعلقات ہو گئے، کبھی کبھار وہ انسانی ہڈیاں اور انسانی چیزیں، یہ گورکن ان سے پیسے لیتا تھا اور وہ ان کو دیتا تھا۔ تو ایک دن گورکن کے پاس گیا، انہوں نے کہا بھئی میں نے توبہ کر لی ہے، میں تو آئندہ نہیں کروں گا۔ اب کیوں؟ کہنے لگے میں نے تمہارے کہنے پر ایک قبر کھودی، اس میں سے آگ نکلی اور وہ میرے پیچھے چلی، اور میں بھاگا جیسے ہی مسجد میں گیا تو وہ آگ واپس چلی گئی۔ اور ایک دن میں نے ایک قبر کھودی تمہارے کہنے پر، میں نے دیکھا اس کے اندر ایک بزرگ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں، تو میں نے فوراً وہ قبر بند کر لی، اور میں نے توبہ کر لی کہ آئندہ کے لیے میں قبر کو نہیں کھولوں گا۔ شہداء، ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں بالکل سچا واقعہ، کہنے لگے میرے ایک دوست تھا، وہ اس کا بیٹا پاگل تھا، اور وہ ایک زنجیروں میں جکڑا ہوا ہوتا تھا۔ ایک دن اس نے زنجیریں کھول دی اور گھر کے اندر جو قیمتی چیزیں تھیں سب توڑ دی۔ وہ دوست انجینئر تھا، وہ اپنے بچے کو لے کے میرے پاس آیا، مجھ سے کہنے لگا کہ میرا جی چاہتا ہے
اس اپنے بیٹے کو قتل کر دوں، میں بہت عاجز آ گیا ہوں۔ تو میں نے ان کو کہا دوست آپ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ اس نے کہا خدا کو کیا جواب دینا ہے، نعوذ باللہ، موت کے بعد بھی کچھ ہے؟ تو میں نے آگے کچھ نہیں کہا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ مزید کفریہ کلمے نہ کہے۔ خیر بات ختم ہو گئی اور وہ چلا گیا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ خود آیا، کہنے لگا میں تو انجینئر ہوں اور ڈیرہ غازی خان کے پاس ایک نہر کی کھدائی ہو رہی تھی، تو جب کھدائی کا کام مکمل ہوا تو میں دیکھنے گیا، تو 20 فٹ گہری وہ کھدائی ہوئی تھی، دیکھا لوگوں کا مجمع جمع ہے۔ تو میں جب گیا تو وہاں پر ایک جگہ سے انسانی بدن نظر آ رہا تھا۔ جب اس سوراخ کو مزید بڑا کیا تو کہا اس کے اندر ایک تازہ تازہ لاش رکھی ہوئی، اور ایسا لگا کہ وہ شہید کی لاش ہے کہ اس پہ خون کے تازہ چھینٹے بھی پڑے ہوئے، لیکن چونکہ 20 فٹ گہرائی میں تھی وہ، نہ معلوم کتنی صدیاں اس لاش پہ گزر گئی، لیکن وہ لاش بالکل تازہ تھی، اور یہ شہید بالکل ایسا تھا جیسے سو رہا ہے۔ اور ایک اور عجیب بات یہ دیکھی کہ اس کے منہ کے پاس ایک پھل رکھا ہوا ہے، ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد اس پھل میں سے قطرے ٹپکتے ہیں اور اس شہید کے منہ کے اندر جا کے جذب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں قرآن پاک کی آیت مجھے یاد آئی کہ ہمارے رب فرماتے ہیں کہ ان شہیدوں کو مردہ مت کہو، یہ تو زندہ ہیں، اور اللہ ان کے لیے رزق کا بندوبست کرتے ہیں۔ کہ میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا، میں تو یہی سمجھا کہ یہ آخرت کے انتظار میں ہے۔ تو چونکہ میرا دوست تھا، میں نے کہا انجینئر صاحب آپ کے اور ہمارے ایمان میں فرق ہے، آپ تو دیکھ کر ایمان لائے، ہم تو بغیر دیکھے ایمان لائے ہیں۔ تو بن دیکھے ان باتوں کو تسلیم کرنا اور موت کی تیاری کرنا، موت کے بعد یہ سب چیزیں کھلے طور سے واضح ہو جائیں گی، اور ادھر ادھر کی جو ہوائیں چل رہی ہیں چلتی رہیں گی، لیکن کسی ہوا سے متاثر نہیں ہونا۔ ہوا چلتی ہے لیکن آدمی اپنے روٹ پہ گاڑی چلاتا ہے، ہوا کی وجہ سے گاڑی کو دائیں بائیں نہیں موڑتا وہ، ٹھیک ہے ٹکر لگتے ہیں اس کو ہوا کے، جھکڑ بھی آتے ہیں، لیکن وہ اپنے روٹ کو نہیں چھوڑتا۔ ایسے ہی اہل سنت والجماعت کے ایک روٹ ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اس روٹ کو متعین کیا ہے، لہٰذا کبھی بھی اس روٹ کو چھوڑنا نہیں، اور نہ اس روٹ کے اندر شک شبہ کرنا کہ پتہ نہیں یہ روٹ کہاں جائے گا، نہیں، یہ روٹ سیدھی جنت کو جا رہی ہے۔ جو اس روٹ پہ چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ حضرات صحابہ کرام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی ملاقات ہوگی۔ اللہ ہمیں ان باتوں کا یقین نصیب فرمائے اور آخرت کی تیاری نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔